اندازے نال نہیں، اندازے نال نہیں بیچنا لینا، حدثنا اندر برکت کوئی نہیں۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما جو خریدے ٹھیک ہے، کوئی کھانا فلا يبيع حتى يستوفيه، اس کو نہ آگے بیچے یہاں تک کہ اسے اپنے قبضے میں لے لے، نپوائے، قیمت دے، قبضے میں لے، بلکہ وہاں سے اٹھا کے گھر لے جائے پھر آگے بیچ دے۔ حدثنا عبدان اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمرو بن حزام توفی عبداللہ بن عمرو بن حزام وعليه دين، عبداللہ بن عمر فوت ہو گئے، شہید ہوئے تھے، ان کے ذمے قرضہ تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر۔ یہ عبداللہ ان کے کیا لگتے ہیں؟ سکے باپ، وہ 9 بیٹیوں والے۔ فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم میں نے مدد مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے على غرمائه، اس کے قرض خواہوں پر۔ یا رسول اللہ بڑے تنگ کر دینے، ابا جی تے قرضہ سی، ابا جی فوت ہو گئے نے تے وہ بڑا پریشان کر دینے، ان يزعوا من دينه، یہ کہ وہ معاف کر دیں اس کا کچھ قرضہ، فطالب النبي صلى الله سارا عليه نہیں وسلم کچھ۔ فطالب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا إليهم ان کی طرف، فلم يفعلوا، وہ نہ مانے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ سارے پورے پیسے لینے۔ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم میرے لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذهب فصنف جا فصنف، تمرک اصنافا، لو جی اس کا معنی کریں، اپنی کھجوروں کو الگ الگ قسموں میں رکھ دے، نکے نکے ڈھیریاں لا دے، اجوا ایک پاسے، دوجیاں ایک پاسے، تیجیاں ایک پاسے، ہاں جی مختلف ڈھیر لا دے۔ اصنافا الاجوتا، اجوا تو اجوا کھجوریں ہیں علیحدہ، علیحدتاً، اجوا علیحدہ، علاحدتا، ٹھیک ہے۔ وازکا زید، اور ازکا زید یہ بھی نام ہے کھجور کی قسم ہے، ازکا زید علیحدہ۔ علاحدتا ثم ارسل الی، پھر مجھے بلا لینا، ایک کام کر کے نا پھر میرے پیغام کال دیں، میں آ جاؤں گا۔ ففعلت ثم ارسلت اور معجزہ ظاہر ہونے لگ گئے، میں نے ایسے کیا، آپ کو پیغام بھیجا۔ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فجلس على اعلاہ آپ آئے تشریف لائے تو او فی وسطہ، ڈھیر کے کھجوروں کے اوپر یا ان کے درمیان بیٹھ گئے آپ، ہیں باغ کے اندر کسی جگہ۔ او فی واسطہ، ایک روایت میں سب سے بڑے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، اور پھر واسطی یا درمیان میں، ثم قال کل للقوم، ہاں بیٹھ گئے۔ دوسرے حدیث میں آپ کافی دیر تک دعا کرتے رہے، ہاں جی، پھر آپ نے فرمایا اب ناپو، لوگوں کے لیے ناپو، دو انہوں نے تولو۔ فقلتهم حتى اوفیتهم، اوفیتہم، اللہ، میں ناپتا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کا قرضہ پورا کر دیا۔ جابر کہتے تھے میرے دل میں یہ بات تھی کہ میرے باپ کا قرض اتر جائے، ہاں جی، میری بہنوں کے لیے کھجور ایک بھی نہ بچے، میں ایک بھی کھجور گھر بہنوں کے لیے نہ لے کے جاؤں، یہ مجھے منظور ہے، ہاں جی، لیکن قرض اتر جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ قرضہ سارا اتر گیا، کھجور ایک بھی کم نہ ہوئی، ساری کی ساری بچ گئی، سارا ڈھیر ہی بچ گیا۔ الذی لہم وباقیہ تمری، وباقیہ، اور باقی بچ گئی میری کھجوریں، کأنہ لم ینقص منہ شیء، گویا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، وہ میں ڈھیر پے نے بڑے بڑے۔ وقال فراس عن الشعبی حدثني جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زال یقیل لهم، آپ ہمیشہ رہے ناپتے ان کے لیے حتی عدا، یہاں تک کہ ادا کر دیا۔ وقال ہشام عن وحب عن جابر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جز له فاوفی له، کاٹ اور ان کو پورا پورا دے۔ باو ما میری یستحب، باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حدیث کا؟ حدیث سنی، آپ نے مزہ لے لیا، آپ لطف اندوز ہو گئے، باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے حدیث کا؟ باپ کیا ہے شاہ جی؟
وہ جو تولے اس کو ہاں مزدوری اس کے ذمے. کیا تعلق ہے باپ کے ساتھ حدیث کا؟ معجزہ آپ نے سنا، آپ ششکر اٹھے، لیکن تعلق کیا ہے؟ یہی ہے پڑھانا، یہ ہے بخاری پڑھانا. میں بتا دوں، آپ نے جب تولنے کی باری آئی نا تو آپ نے کس کو کہا؟ جس کی کھجوریں تھی، جابر کو کہا. یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ. وہ خود تولے یا کسی کو کہہ دے، ہاں جی، اجرت کس کے ذمے؟ بائے کے لیے، بائے کے ذمے. بائے تو یہ تھے نا، کھجوریں دے رہے تھے. ہاں یہ دینے والے تھے، یہ دینے والے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ لینے والے تھے قرض خواہ، اس لیے انہوں نے تولی. باب ما یستحب من الکیل